السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضائے عمری پورا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ طریقہ عرض کیا جائے گا۔ دیکھیے، نماز پڑھنا فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، بلکہ افضل الاعمال ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے اوپر جتنے بھی احکام لاگو فرمائے، ان میں سب سے اہم اور سب سے افضل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت زیادہ مشہور ہے، عوام تک میں مشہور ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، تو کیوں نہ نمازیں پوری کر لی جائیں۔ نماز جتنی بھی آئی ہیں ان تمام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ لیا جائے۔ تو ہر حال میں تمام نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص بالغ ہو چکا ہے 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کی توفیق دی ہے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد۔ تو اب ان سالوں کی جو نماز چھوٹ چکی ہے ان کو کس طرح پورا کیا جائے آسانی سے؟ تو علماء نے کچھ آسان طریقے بتلائے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، ایک دن کی نمازیں جو ہے وہ 20 رکعتیں بیٹھتی ہیں۔ چونکہ جو نمازیں چھوٹ چکی ہوتی ہیں ان کے سنت، نوافل، مؤکدہ، غیر مؤکدہ پڑھنے نہیں ہوتے، صرف فرائض اور واجبات پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک دن کے فرائض اور واجبات جوڑے جائیں تو 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کے فرض اور 3 عشاء کے وتر۔ ان تمام رکعتوں کو جب جوڑیں گے تو 20 رکعت بنیں گی۔ تو آپ کو 20 رکعت ایک دن میں پڑھنی ہے، ایک دن کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یعنی آسان طریقہ اس کا یہ ہوگا، آپ جب اپنے آج کے فرض، آج کی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آج کی نمازوں کے بعد جو سنت پڑھتے ہیں یا آج کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں، اور یہ سنت نفل ہو، غیر مؤکدہ ہو، مؤکدہ نہ ہو، تو علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ نفل نہ پڑھ کر، غیر مؤکدہ سنت نہ پڑھ کر، بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹے ہوئے فرائض پڑھ لیں۔ یعنی آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، فجر میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرائض۔ اب آپ نے جو ہے یہ دونوں چیزیں پڑھ لی، 2 سنت مؤکدہ بھی پڑھ لی، فرائض بھی پڑھ لیے، لیکن ابھی سورج نکلنے میں وقت باقی ہے، تو آپ جو ہے 2 رکعت فرض فجر کی پڑھ لیں جو آپ کی چھوٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت مؤکدہ اور 2 سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل۔ تو بہتر طریقہ علماء یہ بتلاتے ہیں کہ 4 سنت نماز سے پہلے کی بھی پڑھنی ہے، 4 فرض پڑھنے ہیں، 2 سنت مؤکدہ بعد کی پڑھنی ہے، 10 رکعتیں ہوئی۔ اب جو بعد کی 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، نفل ہیں، آپ انہیں نہ پڑھ کے پچھلی نماز پڑھ لیں۔ پچھلی نماز جو آپ پر چھوٹی ہوئی ہے ظہر کی، وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح عصر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 فرض سے پہلے جو غیر مؤکدہ ہیں یعنی نفل ہیں، اور 4 فرض ہیں۔ تو علماء کرام یہ کہیں گے کہ آپ پہلے کی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو نہ پڑھ کر جو ہے پچھلی نماز جو آپ پر عصر کی چھوٹی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں۔ اس طرح آپ جو ہے آسانی سے اپنی قضائے عمری پورا کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ چاہیں تو وہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ تمام پڑھ لیں جو آج کی نماز میں ہے، اور اس کو پورا کرنے کے بعد 4 رکعت کا، 2 رکعت کا وقت نکال کر اپنی پچھلی نماز بھی پڑھ لیا کریں۔ چونکہ 20 رکعت پڑھنی ہے اور 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، تو اچھا خاصا وقت ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ان وقتوں میں پڑھ لیا جائے، چونکہ آپ یہ وقت نماز پڑھنے کے لیے نکال کر آئے ہیں، فارغ کر کے آئے ہیں، تو آپ کے لیے آسان یہی ہے کہ آپ انہی وقتوں میں ان نمازوں کو پڑھ لیا کریں۔ یہ علماء کرام نے آسان طریقہ بتلایا ہے۔ تو جو پچھلی نمازیں ہیں، گزری ہوئی نمازیں ہیں، ان نمازوں کی نیت کس طرح کی جائے گی اس کو اور سمجھ لیجیے۔ پچھلی جو گزری ہوئی نمازیں ہیں جو ہمیں چھوٹ گئی ہیں، جن کی نہ ہمیں دن تاریخ معلوم ہے، نہ ہمیں ان کی تعداد معلوم ہے، تو ان کی نیت کرنے کا آسان طریقے 2 ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نیت اس طرح کریں
کہ میرے اوپر فجر کی سب سے آخری نماز جو چھوٹی ہوئی ہے، میرے اوپر فجر کی سب سے آخری نماز جو قضا ہے میں اس کو پوری کر رہا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے اوپر سب سے پہلے فجر کی جو نماز قضا ہے میں اس کو پوری کر رہا ہوں، اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ دو آسان طریقے ہیں، یعنی آپ یا تو یہ کہہ لیں کہ میرے اوپر سب سے پہلے جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ لیں کہ میرے اوپر سب سے آخری چھوٹی ہوئی جو نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ دونوں طریقے صحیح ہیں، جس طرح آپ چاہیں عمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔